انجینئرنگ کی جاتی ہے، انسانی تخلیق، انسانی شاہکار تیار کیے جاتے ہیں، وہ دیکھیں کہ اس انڈسٹری اور فیکٹری کی کتنی اہمیت ہوتی ہے جو ایک پتھر کو ہیرا اور تراش کر زمرد اور مرجان بناتے ہیں اور موتیوں کی مالا میں پرو دیتے ہیں۔ اور اس انسان کی انجینئرنگ کا کیا کمال ہوگا کہ جو ایک کورے انسان کو وائٹ ہارڈ ڈسک کو علم کے موتیوں سے بھرتا ہے اور اس کے سارے ساز و سامان، لوازمات، اس کی ہیومن انجینئرنگ کر کے، اس کی تربیت کا سامان پیدا کر کے، اس کے ذہنی تخلیقی صلاحیتوں کو بیدار کرتا ہے اور اس کے علم کو آسمان کی بلندیوں تک اٹھاتا ہے۔ زمین کی گہرائیوں سے دور اور نایاب موتی وہ اسی علم کے بلبوتے پہ اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ یہ انسان کی معراج، اس کی بنیاد ایک ادارہ اور ایک استاد ہوتا ہے۔ ایک استاد جو ہے وہ علم کا بے پایاں بحر ذخار ہوتا ہے کہ جہاں سے انسان سیکھتا ہے، اور یہ علم جو ہے یہ کوئی اسکول کا نام نہیں ہے۔ علم کوئی دو چار باتیں سیکھنے، انگلش، اردو یا عربک یا کسی لینگویج کے الفاظ سیکھنے کا نام علم نہیں ہے۔ علم یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اللہ کے قانون کے مطابق کما حق ہو گزارے۔ اور علم کا دوسرا معنی جو ہے، جو آپ گوگل کو سرچ کریں تو وہاں پہ لکھا ہوگا دا پرفیکٹ اینڈ دی کمپلیٹ ڈیفینیشن آف ایجوکیشن۔ تو وہاں پہ کیا ہے کہ ایجوکیشن از دا پروسیس آف ہیومن انجینئرنگ اینڈ دی نالج گیٹنگ فرام انوائرمنٹ اینڈ دا ٹیچر۔ یہ وہاں پہ ڈیفینیشن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے ماحول سے، اپنے زیر تربیت رہ کے اس ماحول سے سیکھتا ہے اور اپنی زندگی کو ڈالتا ہے۔ اس کا نام علم ہے۔ پی ایچ ڈی کر لینا ایک تعلیم ہے، لیکن اگر پی ایچ ڈی والا گالی دیتا ہے، اگر پی ایچ ڈی والا لوگوں کے ساتھ دست و گریباں ہوتا ہے، اگر پی ایچ ڈی والا ماں باپ کو دھکے دیتا ہے، اگر بیوروکریٹ اپنے ماں باپ کو اس لیے منہ نہیں لگاتا، اس لیے آفس نہیں بلاتا کہ وہ پینڈو لگتے ہیں، وہ چادر پہنتے ہیں، وہ لنگ مانتے ہیں، ان کو پینٹ پہننا نہیں آتی، وہ شلوار قمیض پہنتے ہیں، تو وہ علم نہیں ہے، وہ ایک دنیا کا اس کے پاس فن ہے۔ علم کے لیے بڑا کام کرنا پڑتا ہے۔ اور علم کہاں ہے؟ علم قرآن مجید میں ہے۔ علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ والے ہے۔ دیکھیں پوری دنیا کے انٹلیکچوئل آپ کے سامنے موجود تھے۔ ابو جہل کے بارے میں عربک کے بہت بڑا عالم تھا اور علم و ادب کا شاہکار تھا۔ ایک ایک مجلس میں بیٹھ کے پورے عربی کے دیوان پڑھ لیتا۔ مرزا غالب تھا اردو کا، وہ عربی زبان پہ اتنا عبور ان لوگوں کو تھا، اور اسی لیے وہ دنیا کو اجمی کہتے تھے، گونگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ان کے علم کو شکست دلوائی اور ان کی تربیت کروائی، ان کے گھمنڈ کو، ان کے غرور کو، ان کے تکبر کو علم کی بنیاد کے اوپر ختم کیا۔ اور فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کیا علم والے اور بے علم لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا گونگا اور بولنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کیا مردہ اور زندہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اور جس قوم کے مردے زندوں سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اس قوم نے کیا علم حاصل کرنا ہے؟ آج ہمارا یہ حال ہو چکا ہے کہ ہم جتنا بھی پروٹوکول دیتے ہیں مردوں کو دیتے ہیں، اور زندوں کو کوئی اٹھاتا نہیں ہے۔ زندوں کو تو پانی بھی ڈبو دیتا ہے اور مردوں کو تو پانی بھی اٹھا دیتا ہے۔ ہم نے وہ والا کام کیا جو علم سے بے بہرا لوگ ہیں۔ علم والے لوگ دنیا کے اندر ترقی کرتے ہیں۔ یہ جو بچے ہیں، یہ استانیاں، ٹیچرز، یہ ادارہ کتنے شاہکار تخلیق کر رہا ہے۔ اب یہاں ایک بچی تھی، وہ ان کا پورا ہو جناب اس کی ریپیٹیشن کر رہی تھی، دہرا رہی تھی۔ تو اس طرح بچے سیکھتے ہیں معاشرے میں۔ جس کا والد سگریٹ پیتا ہے، اس کے بچے کو چاہے جتنا اسکول سمجھا دے، اس کو حافظ صاحب کے بعد چھوڑے، اس کو 8 سال کا عالم بنائے، جس کا والد گالی دیتا ہے اس کی اولاد گالی دے گی۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے مسلمان پیدا ہوتا ہے، وہ فطرت میں پیدا ہوتا ہے، فرمایا کہ اس کے آبا جو ہوتے ہیں، اس کا گھر محلہ جو ہوتا ہے، اس کے دربار والے جو ہیں، اس کے ماں باپ اس کو یحبذانہ